ماں ایک ایسی ہستی، ایسا نام اور مقام ہے کہ جس کو لفظوں میں قید کرنا ایک مشکل اور شاید ناممکن ہے۔ آپ کو سینکڑوں تحریریں مل جائیں گی جو کہ ماں کی محبت کے بارے میں ہوں گی، لیکن ان سب تحریروں کو اکٹھا کر کے بھی ایک ماں کی بے لوث محبت، شفقت اور قربانیوں کو مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ماں وہ ہے جو سب کی جگہ لے سکتی ہے، مگر ماں کی جگہ لینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اس محبت کو بیان کرنے سے تو قاصر ہوں، لیکن ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کی اپنی ماں سے محبت میں اضافہ کرے گا۔ دوستو، یہ واقعہ ایک انگریز شخص سے منسوب ہے جو کہ اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ میرا والد بہت غریب آدمی تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میری ماں نے میری دیکھ بھال شروع کی۔ ماں کا کوئی خاص ذریعہ آمدن نہیں تھا، اس لیے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے جو بنتا تھا تو وہ ہم دونوں کے لیے ناکافی ہوتا تھا۔ جب ماں کھانا پروستی تو میری پلیٹ میں میرا حصہ ڈالتی اور اپنی پلیٹ میں اپنا حصہ۔ جب میں اپنی پلیٹ کا کھانا ختم کر چکا ہوتا تو میری ماں محسوس کرتی کہ مجھے کھانے کی اور ضرورت ہے، تو وہ اپنی پلیٹ میں سے کھانا میری پلیٹ میں ڈال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ میری ماں غلط کہتی تھی کہ اسے بھوک نہیں ہے، حالانکہ بھوک اس کو بھی ہوتی تھی، مگر وہ مجھے تسلی دینے کے لیے ایسا کہہ دیتی تھی، اور یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا۔ پھر بیان کرتا ہے کہ ہمارے کھانے کیونکہ غذائیت سے بھرپور نہیں ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگ یعنی ماں اور بیٹا قریب ایک دریا پر فشنگ کے لیے جایا کرتے تھے ویکلی، تاکہ اگر کوئی مچھلی مل جائے تو ہمیں کوئی بہتر غذا بھی مل جائے گی جو ہماری توانائی کے توازن کو برقرار رکھ سکے گی۔ ایک دن ہمیں وہاں سے 2 مچھلیاں ملیں۔ میری ماں نے وہ دونوں مچھلیاں پکا کر دونوں مجھے دے دیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگ گیا۔ میری ماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور جو ہڈیاں یا بونز میں چھوڑ رہا تھا، میری ماں اس کے ساتھ لگا ہوا تھوڑا تھوڑا گوشت اتار کر کھانا شروع ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ماں بھی مچھلی کھانا چاہتی ہے۔ میں نے ماں کے آگے مچھلی کو پیش کیا تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا، مجھے مچھلی کھانا اتنا پسند نہیں ہے، تم اسے کھاؤ اور ختم کرو۔ یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا۔ حالانکہ مچھلی اسے بھی پسند تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں مچھلیاں اس وقت میری انرجی اور میری ضرورت کے لیے کافی، اس لیے اسے میں ہی ختم کروں۔ آگے وہ شخص بیان کرتا ہے کہ اس نے جیسے تیسے کر کے جب سکول جانا شروع کیا تو ایک دفعہ امتحان دینے کے لیے گیا تو ماں بھی اس کے ساتھ سکول چلی گئی۔ میں امتحان میں مصروف تھا اور میری ماں باہر گرمی میں بیٹھی تھی، میری فراغت کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران اس نے ایک کولڈ ڈرنک کا انتظام کر لیا۔ جب میں باہر نکلا تو میری ماں نے وہ کولڈ ڈرنک مجھے پینے کے لیے دے دی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بھی پی لیں، تو ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے پیاس نہیں ہے۔ ماں نے سارے کا سارا کولڈ ڈرنک مجھے پلا دیا اور خود کچھ بھی نہیں پیا، حالانکہ وہ باہر گرمی میں میرا انتظار کر رہی تھی اور اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ یہ میری ماں کا تیسرا جھوٹ تھا۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ جب میں بڑا ہوا تو میرے اسکول کے اخراجات اٹھانے کے لیے میری ماں نے کام
تلاش کرنا شروع کیا۔ اس نے گھر کے قریب ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا۔ وہ فیکٹری سے خالی ماچس کی ڈبیاں لے کے آتی تھی اور رات بھر بیٹھ کر اس کو بھرا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے رات بھر کام کیا تاکہ کچھ اضافی رقم کا بندوبست ہو سکے۔ صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اس کے رات بھر جاگنے کا احساس ہو گیا۔ میں نے اسے سونے کے لیے کہا تو ماں نے کہا بیٹا نہیں، میں بالکل بھی نہیں تھکی، حالانکہ وہ تھک چکی تھی۔ یہ میری والدہ کا چوتھا جھوٹ تھا۔ آگے وہ شخص بیان کرتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پڑھائی جاری رہی۔ بہترین رزلٹ کی وجہ سے مجھے اسکالرشپ مل گیا اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل گیا۔ میں اپنے گھر سے امریکہ منتقل ہو گیا۔ فون پر بات چیت ہوتی رہی۔ میری ماں مجھے اپنا خیال رکھنے کی بے حد تلقین کرتی تھی۔ پڑھائی مکمل ہونے پر ایک جاب بھی مل گئی، گھر کرائے پر لے لیا اور شادی بھی کر لی۔ ماں کو جب بتایا تو ماں نے کہا کہ بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھنا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا۔ میں نے والدہ کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیے، تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے بڑے گھروں میں رہنا اچھا نہیں لگتا، میں اپنے اسی چھوٹے گھر میں بہت خوش اور سکون میں ہوں۔ یہ میری ماں کا پانچواں جھوٹ تھا۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ میری سیلری کیونکہ بہت اچھی ہو چکی تھی تو میں نے ہر ماہ اپنی والدہ کو کچھ پیسے بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور ایک دفعہ میں نے کچھ پیسے اپنی والدہ کو بھیجے تو انہوں نے وہ پیسے واپس بھیج دیے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کافی پیسے ہیں جو کہ میری ضروریات کے لیے کافی ہیں، مجھے اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا چھٹا جھوٹ تھا۔ پھر اس کے کافی عرصہ والدہ سے فون پر رابطہ نہ ہو سکا۔ میں نے پریشانی میں جب دیگر ذرائع سے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ میری والدہ بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ جب یہ پتہ چلا تو وہ شخص لکھتا ہے کہ میں ٹکٹ لے کر اپنے گھر پہنچا، سامان رکھا اور سیدھا ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جب میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ میری ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، اس کی طبیعت کافی ناساز ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں کو سینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب اس کا سامنا اس کی ماں کے ساتھ ہوا تو اس کی حالت دیکھ کر وہ شخص اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گیا اور ایک بلکتے بچے کی طرح رو پڑا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس طرح روتا دیکھ کر میری ماں نے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہے، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ یہ میری ماں کا 7واں جھوٹ تھا، اور اس کے بعد میری ماں نے آخری ہچکی لی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین اور سامعین، ماں اپنے دکھ درد کس کس طرح سے چھپا کر اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنی ہستی کو فنا کر کے اپنے بچوں کو حوصلہ اور آگے بڑھنے، آباد رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ماں کی محبت کا کوئی نعم البدل نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، اس لیے جس کسی کے پاس یہ نعمت ہے وہ اس کی قدر کریں اور اپنی والدہ کا بہت خیال رکھیں۔